نے کی لکھیا قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا، امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں، امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا، ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے، بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے، فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے۔ ہارون رشید نے کیا میں نے حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے، آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم، ایک مولانا اقبال کہنا امام مالک کیا تو میں نے خریدنا چاہنا، مالک تا زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے، تو ہمیں خواہی مراکہ شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی۔ امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نے تینوں کنے دسے ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں۔ او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا، ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی، آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں، بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں۔ ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں، دسویں مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں، جڑا گھر اندر بے کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے وہ سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں، یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو۔ کفر تے چاندہ ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی، بس اے قوم نے جناب جائے پوچھو کون ہے، کہندہ جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، اے ساڑھے پیر بیٹھیں، اے علامہ بیٹھیں، اے مولانا بیٹھیں، داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے، داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے، باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے ایسی، تے میرے دل اس خیال آیا بھئی بچے تو لوگ چاندے بڈھے نو حضور کیوں بغل اچ پایا، تے کہندے حضور نے جدو میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندہ نہ ہے اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے، داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے، وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاس سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہندہ جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، میں کیسی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ہے، ایتا پیر بیٹھیں ڈنگے مسلمان نظر آ رہا ہے، بعض آؤ تو سن کیڑے پاسے چل پہ اہل سنت، میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہنا شیران دی لینڈ اچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم، اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بدانوں بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لینڈ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا، اپنی نوی لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون، کہتے جی اسی تو سدھے سادھے، فرمایا علی اجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سدھا سادھا ہاں بھائی، اینج سینہ تان کے کبو اسی سنیاں، اینج سینہ تان کے کبو اسی سنیاں، جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں، میں کہا بڑے روان آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے ہیں جی، لیکن دیسی دیسی ہے، میں پریشان ہو جائے فلانا بھی سننی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت، اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان تو وہی پہنچ جائیے، اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا، اسی ویج بھی بیٹھے ہیں، مولانا روم نے لکھیا مصنوی وچ کہ بغداد
غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے، انہیں نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، بازاروں میں رویا. تقریر کرتا ہے. تقریر سیکھنی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے، تقریر سیکھنی تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑی قوم کہتی بڑی تقریر، یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. تقریر ہو رہی. ساڑی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی، اپنی جیب وچ اداکارہ دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتوں بھی سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا، فرمایا احمد رضا انہوں روٹی بھی لوگا پائی ہونی، دودھ بھی پایا ہونا، گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ؟ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں، پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال. اننے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال، اننے واہ پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے. اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا، میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں حدیث پاک میں توڑے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تو انہوں 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسیح 2 روٹی پکائی نہیں، دیگاں شیگاں پکائی نہیں، کوئی نہیں. ہسنے والی بات نہیں، میں حقیقت پوچھ رہا نا. بھئی سنی کھا کی بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دیتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ ہوتے لڑنا شروع کر دیں. میں نے دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے. میں ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیں. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ دی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ. وہ گالے کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی ملا چھوڑی ہوئی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی، لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویڑا حضرت شرحبیل پیرا دے رہے سن صحابی رسول تے اسکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس سے جی جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے. بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے، دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے. تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پیرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے. آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اقبال کا نا کلندر لاہوری طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تھے، زمین بھی منتظر رہی. حضور دے غلامہ آنا کدو ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے. تو سی حضور دے غلام ہو. میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شانہ بیان کیتیاں. آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے. میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہونا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی. تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے.
حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے، اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں، حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی آپ، حضور آ گئے، اینک سینہ تان کی حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے، ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے، کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کنیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے، اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ، اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔